نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دروس لغت العربیہ کتاب کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ دروس اللغت العربیہ اس کا مطلب ہے عربی زبان کے اسباق، عربی زبان کے اسباق لغیر الناطقین بہا، اسے نہ بولنے والوں کے لیے، جو اسے نہیں بولتے ان کے لیے یہ سیکھنے کا طریقہ ہے، اور ہم اسے انشاءاللہ اس کتاب کو جی اس کا مطلب اسے نہ بولنے والوں کے لیے، جو اس کو نہیں بولنا جانتے ان کے لیے یہ اسباق ہیں، تاکہ وہ بھی عربی سیکھ سکیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا یہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب، یہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی ابھی جی دستور ڈاکٹر، پھر اس کے نیچے دارالعلم وہ ایک ادارے کا نام ہے جنہوں نے اسے چھاپا ہے۔ اچھا جی، الدرس الاول جی لیسن نمبر الجزء الاول پہلا حصہ جی۔ اب ہم اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، الدرس الاول لیسن 1۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا حاذا، حاذا یہ ہے جی ایک اسم الاشارہ ہے للقریب کے لیے، واحد مذکر للقریب کے لیے اسم الاشارہ۔ آپ بھی اپنی بک پہ ایسے لکھ لیں، اسم الاشارہ للقریب، قریب کی یہ چیز کے لیے۔ حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اسے ہم دس بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا ہم نے لفظ پڑھا تھا، ہم ذرا اسے دوہرا لیتے ہیں۔ گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے، پہلا پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ حاذا بیتن، بیتن نہیں بیتن، اس سے انشاءاللہ عربی عارف بھی اچھے ہو جائیں گے ہمارے پڑھنے سے۔ بیتن، حاذا میں نے کہا تھا مبتدا ہے، یہ ایسے ہم سیدھی لائن لگا لیتے ہوتے ہیں علامت مبتدا کی۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے، عربی جملے میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ لکھ لیں، عربی میں جس کے متعلق بات، کہیں سائڈ پہ کسی سائڈ پہ لکھ لیں، کتے پہ لکھ لیں۔ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ اس کے متعلق یعنی جو خبر دی جا رہی ہو، بات کہی جا رہی ہو، وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ تو ہم نے بنیادی عربی گرامر کا کورس بھی ہم نے یہاں پڑھا ہے، اسم کے بارے میں تو ہم کچھ باتیں جانتے ہیں۔ معرفہ جیسے کیا ہوتا ہے، معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں، نکرہ عام نام کو کہتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور، تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، حالت کے اعتبار سے اسم تین حالت میں ہوتا ہے۔ مرفوع کو ہم اردو میں فاعلی حالت کہتے ہیں، منصوب کو ہم اردو میں مفعولی حالت کہتے ہیں، اور مجرور کو ہم اضافی حالت کہتے ہیں۔ تو جی لکھا ہوا ہے حاذا پہلے شروع میں، تیس اس کا مطلب، پھر ہے حاذا بیتن۔ تو حاذا مبتدا ہے، مبتدا عام طور پر معرفہ خاص نام ہوتا ہے اور حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ حاذا مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے۔ بیتن خبر، اگر ایک لفظ پر ہو تو عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، خبر ہے، یہ خبر ہے، نکرہ ہے۔ نکرہ کی علامت کیا ہے؟ تا پہ دو پیش ہیں۔ نکرہ ہم عام نام کو کہتے ہیں، معرفہ ہم خاص نام کو کہتے ہیں، اور حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے، فاعلی حالت میں۔ ٹھیک ہے جی، حاذا بیتن، یہ حاذا کا مطلب یہ، بیتن کا مطلب نکرہ ہے تو ہم ساتھ میں ایک کوئی یا کچھ بھی لگا لیتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک گھر ہے کا مفہوم مبتدا معرفہ مرفوع ہو، خبر نکرہ مرفوع ہو تو خود ہی جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور ہے، ہیں، یا اس کے لیے یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے عربی زبان میں ہے کے لیے۔ تو حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ پھر آگے ہے مسجد کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے سر؟ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ ایسے ہی حاذا ہم نے کل پڑھا تھا مبتدا ہے، مسجدن اس کی خبر ہے۔ تو مبتدا معرفہ مرفوع اور خبر نکرہ مرفوع ہے۔ پھر ہے دروازے کی تصویر بنی ہوئی ہے، حاذا بابن، بابن دروازے کو کہتے ہیں، یہ ایک دروازہ ہے، دس از اے ڈور۔ پھر بک کی کتاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، حاذا کتابن، حاذا مبتدا ہے، یہاں مبتدا کے سامنے سیدھی لائن لگا لیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی یاد رہے، یہ اس بات کی علامت ہے آپ مبتدا سمجھ رہے ہیں اسے۔ کتابن اس کی خبر ہے، حاذا مبتدا، مبتدا معرفہ خاص نام اور مرفوع حالت کے اعتبار سے، اور خبر نکرہ عام نام اور عام طور پہ حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے۔
हाजा किताबुन, ये एक किताब है। फिर है कलम की तस्वीर बनी है, पेन की। हाजा कलमुन, हाजा ये, कलमुन एक कलम है। हाजा मुब्तदा मारफा मरफू, कलमुन उसकी ख़बर। एक लफ्ज़ पर है ना तो नकिरा भी है तो ख़बर बन जाएगी। हाजा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। आगे है चाबी की तस्वीर बनी हुई है। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। फिर है डेस्क की, मेज़ की, टेबल की तस्वीर बनी हुई है। हाजा मकतबुन, हाजा मकतबुन, ये एक टेबल है, मेज़ है, ठीक है, डेस्क है। फिर है जी चारपाई, बेड की तस्वीर बनी हुई है। हाजा सरीरुन, सरीरुन चारपाई या बेड या पलंग वगैरह कह लें। दिस इज़ अ बेड। हाजा मुब्तदा, सरीरुन उसकी ख़बर। फिर चेयर की तस्वीर कुर्सी की बनी हुई है। हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। हाजा मुब्तदा, सीधी लाइन, कुर्सियुन को सर्कल कर लें, उसकी ख़बर बन जाएगी। तो हाँ सर, ये जो हमने पिछली किताब में पढ़ा था, ये तकरीबन यही लफ्ज़ हमने वहाँ पढ़े थे इस जी। तरीके से। ये लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में ये कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं इसमें कि आप मुब्तदा के ऊपर भी जोर दे रहे हैं, मरफ़ा के ऊपर भी दे रहे हैं, नकरा के ऊपर भी दे रहे हैं। और अब मैं इस्तिलाहात पे ज़ोर दे रहा हूँ बार बार, हाँ, बार बार उनके इस्तिलाही नाम बोल रहा हूँ ताकि ये याद हों हमें। ये याद होंगे तो आगे चलकर आपको इसको ये फ़ायदा होगा कि ये आपको ना इस्तिलाह के अंदर इसकी तरकीब समझ आती जाएगी कि ये है क्या क्या चीज़। इसमें एक बुनियादी भी जो है वो जितने इसमें इशारा है ये मारफा होती है। जी जी हमने एक जुमला बिजली की दाम में पढ़ा। जी जी, अस्माए इशारा मारफा, अस्माए इशारा जो है वो मारफा। अब वही उसमें से उसी एक- बेस पे हम कह रहे हैं ये मारफा है। उस इस्माल में ये अभी हाजा, इसमें इशारा में ये हाजा का, फिर हाजे ही आएगा, फिर जी, ऐसे ही आगे आते जाएंगे ये तो आगे। इसलिए ये मारफा साथ लिख रहे हैं कि मुझे इसमें इशारा है तो ये मारफा। अच्छा जी, अगला पेज आज हम पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर है 4। पहला वर्ड है हाजा भाई, जी, उसके ऊपर तो खड़ी है, खड़ी नजर मार। हाजा पे और जी, हाजा मस्जिदों के ऊपर चला है, हाजा बस वो दोनों तरह से लिखा जाता है। उस तरह से भी हाजा, हाजा दोनों मस्जिद, एक ही इसी तरह से। हाँ, ये जहाँ खड़ी ज़बर हो ना वैसे उसे एक अलिफ के बराबर तरह खींच के पढ़ा जाता है। जहाँ बड़ी ज़बर हो तो उसे सादा पढ़े, हाजा मस्जिद। यूँ भी आप कह सकते हैं हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, इस तरह भी से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये कोई ख़ास वजह सदर जिन्होंने जब बैतुल का लफ्ज़ है ना, उसी हाजा पे अगले पेज में भी खड़ी मानी की है। बैतुन पे दूसरे पेज में माँ हाजा वाले में ना, जी उसमें भी हाजा के ऊपर खड़ी मानी है। जी जी, बाकी हर जगह पे हाजा पे ज़बर है। बस कभी वहाँ इस तरह लिख दिया कभी इस तरह। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह आप पढ़ सिर्फ सकते हैं। इसी पे लिखा है, बाकी तो किसी जगह पे नहीं। नहीं, नीचे नीचे जो आगे भी है, हाजा बैतुल। उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, नाम हाजा पे भी नहीं लिखा हुआ। जी, बाकी किसी जगह पे अच्छा सर, हम पढ़ते हैं अभी। मा हाजा, माँ क्या है जी, ये ख़बर है। माँ इस्मुल इस्तिफ़ाम है गैर आकिल के लिए। अब ये इस्तिलाहात हैं, ये आप ज़रूर लिखें, ये अहम चीज़ें हैं। माँ, ये क्या है? मीम ज़बर अलिफ माँ, जो पहले लिखा है ना मीम ज़बर अलिफ माँ, ये माँ इस्मुल इस्तिफ़ामी गैर आकिल। ये एक इस्मुल इस्तिफ़ाम है गैर आकिल के लिए। आकिल मखलूक़ात तीन हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये आकिल हैं, अक़ल रखते हैं। बाकी मखलूक़ात में शऊर, अक़ल नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों को, जिन्नों को और फरिश्तों को अक़ल अता की है। तो इस्मुल इस्तिफ़ाम है ली गैर आकिल के लिए, यानी गैर आकिल इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के अलावा जो भी चीज़ें होंगी उनको सवाल करने के लिए माँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है माँ हाजा, पहले जो ना लिखा हुआ माँ हाजा। और अहम बात एक और ये भी है, अस्माए इस्तिफ़ाम जितने होते हैं ये नकिरा होते हैं। अस्माए इस्तिफ़ाम जो सवाल करने के लिए इसम इस्तेमाल किया जाता है, इस्तिफ़ामिया सवाल करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो नकिरा होते हैं। लिख लें ये बात, तमाम इस्मुल इस्तिफ़ाम नकिरा होते हैं। ये आप छोटा छोटा ऊपर जैसे माहाजा के ऊपर खाली जगह है या कहीं भी आप जहाँ बेहतर समझें यहीं लिख लें। तमाम अस्माए इस्तिफ़ाम मारफा होते, नकिरा होते हैं। माहाजा, माँ इस्मुल इस्तिफ़ाम है गैर आकिल के लिए। वाहिद, माँ वाहिद, मुसन्ना और जमा सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता रहता है। वाहिद एक के लिए भी, मुसन्ना दो के लिए और जमा तीन या तीन से ज़्यादा के लिए भी माँ इस्तेमाल होता है। तो माँ हाजा का मतलब, माँ का मतलब यहाँ है क्या, सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माँ क्या,
اور حاضہ کا مطلب یہ، ما حاضہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طرح سے اس کا یہ بن جائے گا ما حاضہ. انہوں نے بھی سوالیہ نشان آگے دیا ہوا ہے ما حاضہ. پھر گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے اس پر انہوں نے لکھ دیا حاضہ بیتن، حاضہ یہ بیتن. حاضہ مبتدا، بیتن اسی طرح سے خبر. مبتدا معرفہ خاص نام اور مرفوع، یہ آپ ساتھ ساتھ ضرور لکھیں اپنی بک کے اوپر ہی. بیتن خبر ہے اس کی، خبر عام طور پہ ایک لفظ بولے تو نکرہ اور مرفوع. حاضہ بیتن یہ ایک گھر ہے، دس از اے ہاؤس. آگے جی ہے، اب سوال انہوں نے کیا ہے احاذہ بیتن، لکھ لیا یہ آپ نے ساری اصطلاحات وغیرہ. الف کے اوپر ایسے زبر لگا کے حمزہ لگا کے اس کو ہم کہتے ہیں حرف استفہام. یہ حرف ہے. ما اسم تھا، اہم بات دونوں میں یاد رکھنے والی یہ ہے، یہ ما اسم تھا اور یہ یہ ایک حرف ہے، حرف استفہام. کیا کہتے ہیں جی؟ حرف استفہام. یہ ایک حرف ہے، حرف استفہام. انہوں نے لکھا ہے احاذہ بیتن، کیا ہے؟ حرف استفہام. لکھ لیں اس کے ساتھ نا، حرف استفہام کے ساتھ. اور حاذہ کیا ہے؟ ویسے ہی مبتدا ہے، ایک اسم الاشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کی چیز کے لیے. تو حاذہ مبتدا سیدھی لائن لگا لیں، بیتن اس کی خبر، سرکل کر لیں اسے خبر کو. بیتن نکرہ مرفوع ہے. اب کیا اس کا ترجمہ بنے گا احاذہ بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کیا یہ گھر ہے؟ از دس اے ہاؤس؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نام. نام کا مطلب جی ہاں، یس. نام، نام اسے کہتے ہیں حرف اثبات. لکھ لیں اس کے اوپر ہی، اس کو حرف نام نہیں پڑے گی؟ نام، حرف اثبات. نام نہیں پڑے گی، نام. نام جی، عین پہ زبر ہے، نام، میم پہ سکون. اس کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں. کیا نام ہے اس کا اصطلاحی نام؟ حرف اثبات. لکھ لیا آپ نے؟ یہ لازمی لکھیں یہ باتیں، یہ یاد رہیں گی. آپ پین نہیں ہے؟ اس بات دیکھو چلیں، آپ بھی پین بھی اپنا رکھیے گا، آگے نہیں ہے. حرف اس بات میں مثبت میں مثبت جواب دینا، ٹھیک اچھا جواب دینا، تو ہاں جی ہاں یس، یہ اس کا مطلب ہے. نام حاذہ بیتن، ویسے ہی آ جائے گا نام حرف اثبات حاذہ بیتن. جی ہاں یہ ایک گھر ہے، یس دس از اے ہاؤس. نام حرف اثبات. یہ اسی طرح سے جیسے یہ میں نے لکھا ہے حاذہ مبتدا سیدھی لائن، بیتن اس کی خبر. مبتدا معرفہ مرفوع، خبر نکرہ مرفوع. یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. بار آپ بولتے رہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، یہ لاشعوری طور پہ آپ کی زبانوں پہ یہ لفظ چڑھ جائیں گے. پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ خود ہی بولیں گے. یہ چیزیں بولنا ہے آپ نے، پریکٹس کرتے رہیں. اچھا جی، پھر ہے ما حاذہ. شرٹ کی، قمیض کی تصویر بنی ہو نا شرٹ کی، تو وہاں لکھا ہوا ہے ما حاذہ. ما حاذہ، ما کا ہم نے کیا نام پڑھا تھا جی؟ ما اسم الاستفہام لغیر عاقل، اور یہ نکرہ ہوتی ہے تو خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ما خبر بن جائے گا، حاذہ اس کا مبتدا بن جائے گا. خبر یہاں مقدم ہو گئی، پہلے خبر آ گئی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے. ما حاذہ سوالیہ نشان. کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ ما حاذہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے. یہ اس کا حاذہ کا مطلب یہ، ما کیا جملہ بنا تو ہے، ہیں کا مفہوم خود ہی کا ترجمہ. حاذہ یہ کیا ہے. آگے جی جواب کو کہتے ہیں حاذہ قمیصن. حاذہ قمیصن، حاذہ مبتدا ہو جائے گا، قمیصن اس کی خبر ہو جائے گی. حاذہ مبتدا، قمیصن خبر. مبتدا معرفہ خاص نام اور مرفوع فاعلی حالت کے اعتبار سے. قمیصن خبر نکرہ اور مرفوع.
فاعلی حالت. ٹھیک ہے جی. کیا ترجمہ بنے گا؟ ھذا قمیصن، یہ تو یہ ایک قمیض ہے، یہ ایک شرٹ ہے. دس از اے شرٹ. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی، پڑھیں هذا سرير. جی. اھذا سریر، ہم نے پچھلے سمے میں پڑھا تھا سریر کسے کہتے ہیں جی؟ چار پائی کو، بیڈ کو. اھذا سریر. کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ جی. کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ آ کیا ہے؟ آ کا اصطلاحی نام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ ہے آ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام. اس کے درد. جی ماشاء اللہ. آ حرف استفہام. ھذا مبتدا سریر خبر. اھذا سریر، کیا یہ ایک چار پائی ہے؟ چیئر کی، کرسی کی تصویر بنی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو غلط کہہ رہے ہیں نا. اھذا سریر از دس اے بیڈ. تو جواب میں وہ کہتا ہے لا، نہیں. لا یہ نفی کے لیے آتا ہے. لا، لا حرف نفی، کسی بھی لکھ لیں ساتھ، حرف نفی. لا حرف نفی، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نو. ھذا کرسی، کہتے ہیں یہ چیئر ہے بھائی، بیڈ نہیں ہے، یہ چیئر ہے. ھذا کرسی. لا حرف نفی، ھذا مبتدا، سیدھی لائن لگا لیجیے گا. کرسی کو ایسے سرکل کر لیں. یہ کس بات کی علامت ہے سیدھی لائن؟ کہ یہ مبتدا ہے. سرکل کرنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ ہم اسے خبر سمجھ رہے ہیں. تو لا ھذا کرسی، نو دس از اے چیئر. بیڈ نہیں ہے نا، کرسی کی تصویر ہے تو وہ کرسی ہے، یعنی یہ ایک کرسی ہے، نہیں یہ ایک کرسی ہے. آگے ہے قلم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو کیا لکھا ہوا جی؟ پڑھیں گے. ھذا مفتاح. ھذا مفتاح. آ کیا ہے اس کا اصطلاحی نام؟ یہ ادھر لکھا ہوا ہے، حرف استفہام. ایک حرف ہے استفہام، سوال کا. ھذا کیا ہے جی؟ مبتدا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. اور مفتاح کی کو کہتے ہیں، چابی کو. ھذا مفتاح، قلم کے تصویر کے بارے میں پوچھیں کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ ایک چابی ہے؟ وہ کہتا ہے لا، نو. لا کیا ہے؟ حرف نفی. حرف یہ نفی، حرف نفی. اور ھذا وہ کہتے ہیں لا، نہیں، یعنی چابی نہیں ہے. ھذا قلم، ھذا قلم، نہیں یہ ایک پین ہے. نو دس از اے پین. پھر ہے جی آگے کیا لکھا ہے سر؟ پڑھیں. ما ھذا. ما ھذا، اسٹار کی تصویر بنی ہے، ستارے کی، اس کے بارے میں پوچھیں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ اسم الاستفہامی، اسم الاستفہامی ہے، اور یہ خبر بن جائے گا. ما ھذا اس کا مبتدا بن جائے گا. ما ھذا اس کا ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ سوالیہ نشان لگا نا، کوسچن مارک. تو وہ کہتے ہیں ھذا نجم، اسٹار کو نجم کہتے ہیں. سورۃ النجم ہے نا قرآن پاک میں، تو ھذا نجم. ھذا نجم. ابھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں. یہ ایک ستارہ ہے. جی. ھذا یہ مبتدا، سیدھی لائن لگائی ہم نے، خبر کو ہم نے سرکل کر لیا. مبتدا معرفہ مرفوع، خبر نکرہ مرفوع. عبدالحمید صاحب، معرفہ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ خاص چیز. خاص چیز کو. مرفوع کون سی حالت ہوتی ہے؟ فائلی. فاعلی. کتنی حالتیں ہیں اسم کی؟ 3. کون کون سی؟ فائلی، مفعولی اور اضافی. اضافی اسے عربی میں کیا کیا کہتے ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور. اسم کی 3 حالتیں ہیں جسے ہم عربی میں مرفوع کو اردو میں فاعلی حالت، منصوب کو اردو میں مفعولی حالت، اور مجرور کو اردو میں اضافی حالت کہتے ہیں. یہ اہم بات ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، ان چیزوں کو ذرا یاد کرنا ہے آپ نے. تو بس یہ آج ہمارے یہی ایک پیج ہی پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ مشکل نہ لگے آپ کو. تھوڑا تھوڑا ڈیلی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. بار بار اصطلاحات بھی دہراتے رہیں گے تو یاد ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.